بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عذاب تمہارے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے کا نتیجہ ہے، اور یہ کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان کا حال فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا سا ہے۔ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ جو نعمت کسی قوم کو عنایت فرماتا ہے اس وقت تک اسے نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہیں بدلتے، اور یہ کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ جیسے فرعون والوں اور ان سے پہلوں کا حال ہے، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاکت میں ڈال دیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، کیونکہ وہ سب ظالم تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والوں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن سے آپ نے عہد لیا پھر وہ اپنے عہد کو ہر بار توڑ ڈالتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر آپ لڑائی میں ان پر غالب آ جائیں تو انہیں کڑی سزا دے کر ان کے ذریعے بعد میں آنے والوں کو بھگا دیں، اس طرح شاید یہ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا خوف ہو، ان کا عہد کسی طرح مسترد کر دیں جیسے انہوں نے کیا ہے۔ بے شک اللہ خیانت کاروں کو دوست نہیں رکھتا۔ کفار یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ نکلے ہیں، وہ ہمیں عاجز نہ کر سکیں گے، اور ان کفار کے مقابلے کے لیے تم سے جہاں تک ہو سکے طاقت مہیا کرو، اور پلے ہوئے گھوڑوں کو رکھو تاکہ تم اس سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں نیز دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور راہ خدا میں جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر زیادتی نہ ہوگی۔ اور اے رسول، اگر وہ صلح و آشتی کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ بھی مائل ہو جائیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، یقیناً وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو آپ کے لیے یقیناً اللہ کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی نصرت اور مومنین کے ذریعے آپ کو قوت بخشی ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے۔ اگر آپ روئے زمین کی ساری دولت خرچ کرتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اے نبی، آپ کے لیے اللہ اور مومنین میں سے جس نے آپ کی پیروی کی ہے کافی ہے۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ کی ترغیب دیں۔ اگر تم میں 20 صابر جنگجو ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں 100 افراد ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اللہ نے تم لوگوں سے ہلکا کر دیا ہے، چونکہ اللہ کو علم ہوا ہے کہ اب تم میں کمزوری آ گئی ہے، لہٰذا اب اگر تم میں 100 صابر افراد ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 1000 ہوں تو وہ 2000 پر باذن خدا غالب آئیں گے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یہ کسی نبی کے شایان نہیں ہے کہ زمین میں دشمن کو کچل دینے سے پہلے اس کے پاس قیدی ہوں۔ تم لوگ دنیاوی مفاد چاہتے ہو جبکہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ایک بات لکھی نہ جا چکی ہوتی تم نے لیا ہے، اس کی تمہیں بڑی سزا ہو جاتی۔ بہرحال اب تم نے جو مال حاصل کیا ہے اسے حلال اور پاکیزہ طور پر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دے کہ اگر اللہ کو علم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کوئی اچھائی ہے تو جو تم سے فدیے میں لیا گیا ہے وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا اور تمہیں معاف کرے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، بس اس نے انہیں آپ کے قابو میں کر دیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور انہوں نے اپنے اموال سے اپنی جانوں سے راہ خدا میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور جو لوگ ایمان تو لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان کی ولایت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک وہ ہجرت نہ کرے۔ بتا، اگر انہوں نے دینی معاملے میں تم لوگوں سے مدد مانگی تو ان کی مدد کرنا تم پر اس وقت فرض ہے جب یہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف نہ ہو جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اگر تم لوگ اس دستور پر عمل نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور مہاجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا، نیز جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ہمراہ جہاد کیا، وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ اللہ کی کتاب میں خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔